تو وہ رب ہے جو مشرق کا بھی پالنے والا ہے اور جو مغرب کا بھی پالنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ جب کوئی الہ نہیں ہے، مشرق مغرب کو وہی پالنے والا ہے۔ فَاتَّخِذْهُ، اتخذا پکڑ لینا، بنا لینا، پس پکڑ لو، بنا لو اسی کو، کیا بنا لو؟ وکیل۔ وکیلا وہی لفظ جو ہمارے ہاں اردو زبان میں جس طرح مستعمل ہے، اسی طرح یہ عربی زبان میں ہے کہ جب ہم کسی کو کیس دیتے ہیں تو اس کے اوپر ساری چیزیں اس کو دے کے خود آرام سے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنا کارساز، اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا وکیل بنا لو۔ آپ اپنی لو اللہ کی طرف لگائی رکھو، اللہ کی طرف جو ہے وذکر اسم ربہ، اور اس کے اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو، راتوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، اور پھر اپنا سب کچھ اس پہ چھوڑ دو۔ جیسے میں ابھی حدیث سنا رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان بھروسہ کرتا مجھ پر تو میں اس کو اس طرح رزق دیتا جس طرح پرندوں کو دیتا ہوں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، ساری دن چرتے ہیں، چگتے ہیں، اور رات کو اپنے پاس آ جاتے ہیں۔ ان کو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کل کے لیے بھی اکٹھا کرنا ہے، ان کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اور کبھی وہ بھوکے پیٹ نہیں سوئے۔ وہ جاتے ہیں، جا کے دانہ چگتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کے بعد رات کو اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ اور اسباب کو پوجنے لگ پڑتے ہیں، ہم جو ہے وہ اکٹھا کرنے لگ پڑتے ہیں، اور پھر ہمیں دیکھیں بڑی کامن سی بات ہے، 7 نسلوں کا پڑا بھی ہوتا ہے، پھر حوث حرص ہماری نہیں ختم ہوتی۔ اگر اسی کو وکیل بنا لو گے تو تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تمہیں۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بس اسی کو اپنا وکیل بنا لیں، اسی کو اپنا کارساز، اپنا دوست، اپنا ساتھی بنا لیں۔ اور کل جو میں نے کہا تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان قریش کی، ان مشرکین کی ایک بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ کوئی نام رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اسی نام سے مشہور کر دیا جائے۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کاہن رکھ دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک نے کہا نہیں، وہ کاہن تو ہیں ہی نہیں۔ کسی نے کہا ان کا نام مجنوں رکھ دیتے ہیں، انہوں نے کہا مجنوں بھی نہیں ہے، وہ تو اچھے بھلے ہوش والے ہیں۔ کسی نے کہا ان کا نام ساحر جادوگر رکھ دیتے ہیں، انہوں نے کہا جادو بھی وہ نہیں کرتے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے جا کے جو ہے وہ لیٹ کے کپڑا اوڑھ لیا۔ تو پھر کہا گیا اے اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل، اٹھ نماز پڑھو، قائم کرو نماز۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا وَاصْبِرْ، اور صبر کریں۔ واو کا معنی اور الف جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس پر جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر صبر کیجئے۔ وَاحْجُرْهُمْ، حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، ہجرت اسی سے ہے۔ وَاحْجُرْهُمْ، اور چھوڑ دیں ان کو، حجراً جمیلا، اچھی طرح چھوڑ دیں ان کو، اچھی طرح علیحدگی اختیار کر لیں۔ اچھی طرح علیحدگی سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ قطع تلقی نہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب تم سے کوئی جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کہو؟ قَالُوا سَلَامًا، ان سے سلام کو، اور سلام کہہ کے جو ہے وہ سائٹ پہ ہو جاؤ۔ ان سے تعلقات ابھی مت بگاڑیں۔ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ابتدائی صورتوں میں سے صورت ہے، تو ابھی تو 12 سال پڑے ہوئے ہیں ان کے، یہاں پہ کیا کیا کچھ ہونا ہے یہاں پہ، تو آپ ایسی صورتحال نہ پیدا ہونے دیں کہ جس سے کل کو آپ کے لیے تبلیغ کا جو ہے وہ آپ دوبارہ ان سے دعوت ہی نہ دے سکیں۔ دیکھیں کسی بھی داعی کے لیے یہ سب سے اچھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس کو ریزسٹنس آتی ہے، اس ریزسٹنس کو اسی چیز کے اوپر پکڑ لیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے علیحدگی اختیار کر لے تاکہ کل دوبارہ ملے، کل دوبارہ ان کو جو ہے اسی چیز کی جو ہے وہ دعوت دے سکے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے کنارہ کشی کر لیں تاکہ کل کو دوبارہ جائے۔ اور اس کے بعد یہ بات ہے سن 2 نبوی کی یا 3 نبوی کی، اس کے بعد 10 سال اور مکہ میں جو ہے وہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر اسی وقت ہی اللہ سے جو ہے وہ اللہ سے جو ان کے بارے میں کوئی معاذ اللہ بد دعا کر دیتے، یا ان سے جو ہے وہ بولنا چھوڑ دیتے، یا ان سے قطع تعلقی کر لیتے، تو پھر ان کو دین کی دعوت کیسے جاتی؟ اور اسی لیے پھر ساتھ کہا سورہ مریم میں ہے فَلَا تَعْجَلُوا عَلَيْهِمْ، بس ان کے بارے میں جلدی مت کیجیے۔ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم ان کے بارے میں گنتی کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وَذَرْنِي، آپ صبر کیجئے، آپ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ان سے علیحدگی کر لیجئے۔ وَذَرْنِي، اور چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دو، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور ان جھٹلانے والوں کو، مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو۔ اولِ النعمۃ،
नामते। और ये जो झुटलाने वाले हैं, जो ऐश परस्त हैं, जो मालों वाले हैं, नेमत से लफ्ज़ है, जो खुशहाल लोग हैं, जिनके पास दौलतें हैं, जायदादें हैं, जिनके पास माल मवेशी हैं, औलादें हैं, जो बड़े इसी के ऊपर अकड़ रहे हैं, जिनके पास सरदारियाँ हैं उनकी, जिनके पास मनसब हैं, और वो समझते हैं कि अगर जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर ली तो हमसे ये सरदारियाँ छिन जाएंगी। अबू जहल क्या कहता था? क्या वो नहीं मानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं? वो मानता था कि सच्चे हैं, लेकिन वो यही कहता था कि हमारा तो इनके साथ मुकाबला चलता रहा है। ये हाजियों को पानी पिलाते थे, हमने पानी पिलाया, इन्होंने हाजियों के लिए तिजोरियों के मुंह खोले, हमने खोले, इन्होंने खिदमतें की, हमने खिदमतें की। अब ये कह देते हैं बराबर की टक्कर का मुकाबला चला आ रहा है हमारा और इनका। अब ये कह रहे हैं हमारे यहाँ नबी आ गया, तो हम नबी कहाँ से लाएं? हम तो उस मुकाबले की वजह से जो है वो अब वो कहते हैं कि हम इसको नहीं। अगर हमने मान लिया कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो हमें तो इनकी इताअत करनी पड़ जाएगी। हमारा तो टक्कर का मुकाबला था, तो हम तो इनके साथ साथ जो है वो भाग रहे थे। अब नबी तो हम नहीं ला सकते। तो फिर इसका यही हल सोचा कि उन्होंने जो है वो मानने से इनकार कर दिया। तो छोड़ दें इन नेमत वालों को, इन ऐश परस्तों को। अमाहिल हम, और मिल लफ्ज़ किससे है? मीम हे लाम, इसी से हमारा लफ्ज़ क्या होता है? मोहलत। और मोहलत दें उनको, कलीला, थोड़ी सी, हम ज़मीर लगी हुई है, और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दें। छोड़ दें मुझे और मैं जानूं और मेरा वो जाने। ये दुनिया में जितनी ऐश करनी है कर लें। अब मैं चाहूँ तो इनको यकलख्त जो है वो तबाह बर्बाद कर दूँ। लेकिन जो अल्लाह की हिकमत है, देखिए अगर कुरान के ऊपर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, अल्लाह की हिकमत हमारे पल्ले ना पड़ रही हो, तो उसका मतलब है कि हमारी अक्ल उस लेवल तक नहीं जा पा रही, हम नहीं चीज़ वो समझ सकते। अल्लाह तो अलीम है, अल्लाह तो हकीम है, तो अल्लाह की हिकमत है, वो हिकमत हमें समझ नहीं आ रही। तब क्या करना चाहिए? अजमालन उस चीज़ के ऊपर ईमान रखना चाहिए कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है, इसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे लिए बेहतर है, सब कुछ वैसे ही है। मेरे समझ नहीं आ रही, मेरी नादानी है, मेरी बेअकली है, हमारी अकल वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। तो अभी आप दिल छोटा मत करें, आप मुझे और इनको छोड़ दें, मैं जानूं ये जाने, हमने इनके लिए अभी मोहलत दी हुई है। और फिर क्या होगा? इन्ना लदैना, ये जैसे ये मैंने ये आयत पढ़ी, फला ताजलु लहुम, अभी जल्दी ना करें, हमने इनके लिए गिनती शुमार कर रखी है। फमहिलिल काफिरीना, आप इन काफरों को जो है वो मोहलत दे दें। अमहिलहुम रवैदा, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, मोहलत दें उनको। इन्ना लदैना, बेशक यकीनन, लदा का मतलब क्या होता है? पास होना, हमारे पास है, यकीनन हमारे पास है। अनकालन, अनकालन नून काफ लाम, नून काफ लाम नकल, इसका माना होता है जंजीर, बेड़ी। अनकालन इसकी जमा है। यकीनन हमारे पास इनके लिए बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, जिसमें वो बांधे जाएंगे। व जहीमा, जहीमा लफ्ज़ किसे? दहकती हुई आग, जहन्नम से। हमारे पास इनके लिए बंदोबस्त पूरा है, हमने इनके लिए बेड़ियां भी तैयार कर रखी हैं, हथकड़ियाँ भी हैं, तोक भी हैं, सब कुछ है, और दहकती हुई आग भी है। अभी छोड़ रखा है, इनको छोड़ने दें। ये खुद कशां कशां राज़ी खुशी जो है वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, इनको जाने दें। इनके पास कोई हुज्जत ना रहे कि हमारे पास कोई नबी नहीं आया था, किसी ने कोई पैगाम नहीं दिया था। आप पैगाम देते रहें इनको, ये खुद अपनी राज़ी खुशी, हंसी खुशी उस जहन्नम में गिरने के लिए तैयार हैं। तो जाने दें, इनके पास मोहलत दी हुई है हमने। तो इनके लिए हमारे पास बेड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं, और जहन्नम है, दहकती आग है। व तामन, और खाना है इनका, ज़ा गुस्सातिन, ज़ा का मतलब होता है वाला, गुस्सातन मतलब होता है हलक में फंसने वाला। ऐसा खाना जिससे हलक में फंदा लग जाए। मुराद इससे वो ज़कूम है, वो थोर है, कि जैसे वो खा भी नहीं सकेंगे, लेकिन इसको खाए बगैर चारा भी कोई नहीं होगा, कि ना वो निगल सकेंगे इसको, ना उगल सकेंगे, लेकिन वो करना पड़ेगा। व अज़ाबन अलीमा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ये अल्फाज बता के कि ठीक है आप इनको छोड़ दें, मैं जानूँ ये जाने, इनको ऐश में पड़े रहने दें, ये खुद जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने इनको बंदोबस्त किया हुआ है। इनके लिए जो है वो बेड़ियां तैयार हैं, इनके लिए दहकती हुई आग तैयार है, इनके लिए ऐसा खाना तैयार है जो इनके कलग, वो कौन सा? कांटेदार दरख्त, ऐसा कांटेदार दरख्त के जो गले में जाता ही फंस जाए, जिससे फंदा लग जाए,
اس کو کھا بھی نہ سکیں اور نہ اگل سکیں، لیکن مجبوری میں وہی کھانا پڑے، اور پھر ان کے پینے کے لیے بھی وہ پہلے کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوہن ہوگا، زخمیوں کے خون، جہنمیوں کے زخموں کا دوہن ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، غسلین، پیپ، زخموں کا خون، پیپ، یہ ان کو ہوگی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کچھ نہیں ہوگا، وہی سب کچھ ان کو کھانا، کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور عذاب ہے المناک، دردناک، اور بڑا عذاب ہے ان کا، یوما، جس دن ترجف الارض، لفظ کس سے ہے، راجفہ، راجفہ کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ بہت دفعہ لفظ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، کانپنا، ہلنا، اور جس دن کانپنے لگیں، الارض، زمین، والجبال، اور پہاڑ، یہاں بات ہو رہی ہے اس روز محشر کی، قیامت کے دن کی، کہ جس دن زمین اور آسمان جو ہے، زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں، وَكَانَتِ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں پہاڑ، جبل کی جمع ہے، جبل اس کی واحد ہوتی ہے، کسیباً، ریت کے، مہیلا، بربرے ٹیلے، کہ وہ جب اس میں سے جو ہے وہ آکسیجن کا فیکٹر نکال دیں تو پھر کیا ہوگا، وہ ریت رہ جائے گی، تو وہ ریت ایسی ریت ہوگی کہ جس کو ہوا بھی جو ہے وہ اڑاتے پھرے گی، کہ جہاں چاہا ہوا میں جو جیسے خاک اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی پہاڑ جو ہے وہ خاک کی طرح اڑ جائیں گے، اور زمین ایک چٹیل میدان جو ہے وہ رہ جائے گی، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی، کوئی ٹیڑھ نہیں رہے گی، کوئی کھڈا نہیں رہے گا، کوئی اونچی چیز نہیں ہوگی، بالکل فلیٹ ایک زمین جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ تمہید ہے اگلی آیات کریمہ کی، کہ جس دن وہ قیامت آ جائے گی، اور جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، اور جس دن جو ہے پہاڑ ریت کے بربرے ٹیلوں کی مانند ہو جائیں گے، اس دن ان کو ہوش آئے گی کہ یہ نبی کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے۔ اس دن ان کو جو ہے وہ ان کے ایک تو دنیا میں جو ان کو بدلہ دیا جائے گا، وہ دنیا میں بدلہ جب کہا گیا وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اب ان کو مہلت دے دیں، تو مہلت دی گئی، اور پھر مہلت دینے کے بعد کیا ہوا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں گئے سن 2 ہجری میں، یہی ابو جہل تھا، یہی جو ہے وہ نضر بن حارث تھا، کہ جن کی لاشیں کنویں میں جو ہے وہ پھینک دی گئی تھیں، اور کنویں میں سے جو ہے وہ کہا تھا کہ ہاں تمہیں کہا تھا نا میں نے کہ اللہ کا پیغام دیا تھا مان جاؤ، تم نہیں مانے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے دنیا میں رسوائی، ذلت کا عذاب رکھا تھا، اور آخرت میں یہ عذاب ہے، ان کے لیے بیڑیاں ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جو ہے وہ پھندے میں گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، اور ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب ہے۔ دوبارہ دیکھیے، اب اسے نٹشل کیا نکلا، نٹشل کے لو کس سے لگانی ہے، جو مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو اپنا وکیل، اسی کو اپنا کارساز نگہبان بنا لیں، اور لوگ جو کہتے ہیں، لوگ دقیانوسی کہتے ہیں، لوگ بیوقوف کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لوگ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن یہ تو وہ کتاب ہے جو 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے اتری تھی، آج تو امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے، یہ آج تو حالانکہ یہ وہی کتاب ہے اور ہر دور کے لیے ویسی ہے، اور یہ رہتی دنیا تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا معجزہ ہے یہ، باقی انبیاء کے معجزے جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے گئے، میرا معجزہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا رہے گا۔ اصل میں ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، تو یہ ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو جب چھوڑ بیٹھے ہیں تو پھر ہمارا یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ، اسی کو اللہ کو ایک وکیل بنا لیں، اسی کے سپرد اپنے سارے کام کر دیں، اپنا بھروسہ، اپنا توکل، ہر چیز اسی پہ رکھیں، اور یقین مانیں کہ اللہ سے باتیں کیا کریں بیٹھ کے، اپنے دکھڑے سارے اللہ کو سنایا کریں۔ تو کہا گیا نا، کسی کا تسمے کا، جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، وہ بھی اس کو چاہیے کہ اللہ سے جو ہے وہ مانگے۔ ہم اسباب کو پکڑ لیتے ہیں، ان اسباب کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں جو ان اسباب کا مہیا کرنے والا ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بس اسی کو اپنا وکیل بنانے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور چھوڑ دیں ان کو، صبر کریں ان لوگوں کے اوپر جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ آج جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آج جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، آج جو لوگ منکر رسول ہیں، آج جو دہریے ہیں، جو ملحد ہو چکے ہوئے ہیں، کرنے دے باتیں، ان کو مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے، اپنا کام کرتے رہیے، ان کو چھوڑ دیجئے، اور فذرنی، اور چھوڑ دیں مجھے، والمکذبین اولی النعمت، اور ان کو جو نعمتوں والے ہیں، جن کے بازار بھرے ہوئے ہیں، جن کے کارخانوں کی چمنیاں دھواں دے رہی ہیں، جن کے پاس بہت مال ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کوئی مال ساتھ لے کے گیا، کسی نے ایسے ہوا کہ جیب میں جو ہے وہ 4 آنے ساتھ رکھ کے جو ہے وہ لے گیا ہو، کوئی نہیں لے کے جاتا، تو ان کو کرنے دے 4 دن عیش، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کوئی یہاں پہ ابدیت کا شکار بھی نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی ہر ریرو جو آئی ہے وہ جب آتی ہے تو اس کی گنتی جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے،
پہلے اگر اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ 63 سال عمر ہے، 67 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 56 سال عمر ہے، 44 سال عمر ہے، جس دن وہ پیدا ہو گیا اس دن اس کی گنتی جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا. وہ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ پھر گنتے گنتے جو ہے وہ کم ہوتا ہوتا جو ہے اس دن اس کی جس دن اس کے دن پورے ہوئے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اجل، ایک مقررہ مدت ہے ہمارے پاس، چھوڑ دیں مجھے اور ان کو نعمتوں والوں کو اور ان کو مہلت دے دیں تھوڑی سی. ہمارے لیے ان کے پاس بندوبست ہے، ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں، ہتھکڑیاں تیار ہیں ان کے لیے، اور کھولتی اور دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ان کا کھانا جو حلق میں پھنس جانے والا ہوگا، جو زقوم ہوگا، جو تھور کا درخت ہوگا. اور جو پینا ان کا، وہ پینا جو ہے وہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اور دھون جو ہے وہ ان کا پینا ہوگا. اور عذابً علیما، دردناک عذاب ہوگا ان کے اوپر. ایک ہوتی ہے موت، عام موت، طبعی موت، ایک ہوتی ہے المناک موت. المناک موت کیا ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ عبرت پکڑتے ہیں کہ دیکھو کیسا ہوا، اس کا منہ جو ہے وہ پورا کچلا چلا گیا، یا اس کے جسم کے جو ہے وہ 4 ٹکڑے ہو گئے. کتنی المناک موت آئی. اور ایک موت ویسے ہی موت ہوتی ہے، طبعی موت ہوئی، انسان اللہ کی اجل آئی، پوری ہوئی اور وہ مر گیا. ایک ہوتا ہے کہ جس کے جسم میں 4 ٹکڑے گئے، لوگ بھی اس سے عبرت پکڑتے ہیں کہ دیکھو کیا حال ہوا اس کا. تو یہاں پہ ایک تو عذاب علیمہ، عذابً علیم سے ایسا عذاب جس سے عذاب بھی پناہ مانگتا ہے. یوم ترجف الارض، جس دن کانپنے لگیں گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور اس دن پہاڑ جو ہے، کیونکہ وہ پہاڑ ہی جو وہ ایک ان کے لیے عظمتوں کے نشان تھے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ بھی جو ہے ریت کے بربرے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. کہ اگر یہ اتنی بڑی چیزیں جو ہے وہ ریت کے بربرے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گی، ریت کے ذروں کی طرح ہو جائیں گی، تو تم کس چیز کے اوپر رکڑ رہے ہو؟ کون سی ایسے جو ہے وہ تمہارے پاس جو ہے وہ جائیدادیں ہیں، کون سے ایسے جو ہے وہ تمہارے محلات ہیں؟ اگر یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ ریت کے ذروں کی مانند ہوا میں اڑتے والجبال کالعہن المنفوش، کہ وہ دنکی ہوئی روئی کی مانند جو ہے وہ ہوا میں اڑتے پھریں گے، تو تم کس چیز کے اوپر رکڑ رہے ہو؟ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی ہمت اور توفیق دیں. ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم اس کو نہیں سوچتے، ہم صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تلاوت کرنا وہی ہوتا ہے کہ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور پھر اس پیغام کو آگے پھیلانا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس راہ کا مسافر بنا دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.